दोस्तों, आज के दौर में यहूदी दुनिया के सबसे मशहूर धर्मों में से एक धर्म है और इसकी गिनती दुनिया के उन धर्मों में की जाती है कि जिनको आसमानी धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि मुसलमान और ईसाइयों की तरह यहूदी धर्म के मानने वाले लोग भी आसमानी किताब पर यकीन रखते हैं और आसमानी किताब के हिसाब से ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं। आपको बताते चले कि यरूशलेम शहर यानी बैतुल मुक़द्दस में मौजूद ये दीवार यहूदी धर्म की सबसे मुक़द्दस यानी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। इस्लाम धर्म में जो इज्जत और अहमियत मक्का में मौजूद काबा को दी जाती है, बिल्कुल वही इज्जत व एहतराम यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों की तरफ से इस दीवार को दिया जाता है। इस दीवार को वेस्टर्न वॉल या फिर दीवारे गिरिया भी कहा जाता है। यहूदी धर्म के मुताबिक ये दीवार हैकल सुलेमानी नाम की उस बिल्डिंग का बाकी बचा हुआ हिस्सा है कि जिसको आज से हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। आप में से जो लोग भी हैकल सुलेमानी के बारे में नहीं जानते हैं तो वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर ऑलरेडी हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। यहूदी धर्म के लोगों के लिए इस दीवार के सामने फूट फूट कर रोना, गिड़गिड़ाना फर्ज समझा जाता है। आज से 2000 साल पहले भी यहूदी धर्म के मानने वाले लोग बिल्कुल इसी तरह ही इस दीवार के सामने खड़े होकर रोया करते थे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर यहूदी लोग इस दीवार के सामने क्यों रोते हैं। तो आपको बताते चले कि यहूदी लोग इस दीवार के सामने रोकर खुदा ताला के सामने ये जाहिर करते हैं कि उनको इस बात का बहुत अफसोस है कि उनकी सबसे मुकद्दस और सबसे पवित्र बिल्डिंग यानी हैकल सुलेमानी तबाह हो गई और वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सके। यही वजह है कि आज के दौर में यहूदी धर्म की कुछ कट्टर तंजीमें बहुत तेजी के साथ इस बिल्डिंग को दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है। आपको बताते चले कि इस दीवार के सामने खड़े होते वक्त यहूदी आदमियों के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपने सर पर यरमुल्का पहने, यानी यरमुल्का उस टोपी को कहा जाता है कि जो अक्सर यहूदी आदमियों के सर पर देखी जाती है। इब्रानी ज़बान में इस टोपी को किप्पा भी कहा जाता है। इसके अलावा इस दीवार की लंबाई लगभग 488 मीटर है, जबकि बात करें अगर ऊंचाई के बारे में तो कुछ जगह पर कम से कम इसकी ऊंचाई 19 मीटर जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 40 मीटर है। ये दीवार पत्थरों की लगभग 45 तहों से मिलकर बनाई गई है, जिनमें से 28 तह जमीन से ऊपर जबकि 17 तह जमीन के नीचे मौजूद है। इस दीवार में 4 हद से ज्यादा पुराने दरवाजों के साथ साथ कुछ नए दरवाजे भी मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि दुनिया भर के यहूदी इस दीवार पर जाकर रोना और गिड़गिड़ाना अपने लिए फर्ज समझते हैं। अगर दुनिया का कोई भी यहूदी अपनी किसी पर्सनल मजबूरी की वजह से इस दीवार तक नहीं पहुंच पाता है तो उसके लिए इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से 2400 घंटे इस दीवार के मंजर को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। यानी अब वो यहूदी दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन इस दीवार को ना सिर्फ देख सकता है बल्कि रो भी सकता है और अपने लिए दुआ भी कर सकता है। वही दूसरी तरफ मुसलमान इस ऐतिहासिक दीवार को दीवारे बुराक के नाम से पुकारते हैं और यहूदियों की तरह मुसलमान भी इस दीवार को बहुत ज़्यादा पवित्र यानी मुकद्दस मानते हैं। मुसलमानों का ये मानना है कि जब आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए थे तो यही वो जगह थी कि जहाँ पर उनकी बुराक नाम की सवारी ठहरी थी और यही वजह है कि यहूदियों के साथ साथ मुसलमानों में भी इस दीवार को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। दोस्तों, वैसे तो दूसरे धर्मों की तरह यहूदी धर्म में भी बहुत सारे फिरके हैं, लेकिन सारे के सारे फिरके इस बात पर जमा है कि भले ही हमारे धर्म की बुनियाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रखी हो, लेकिन धर्म का सारा दारोमदार तौरेत और तालमूद नाम की उस किताब को फॉलो करना है कि जिसको यहूदी धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र यानी मुकद्दस माना जाता है। यहूदियों की सबसे मुकद्दस किताब यानी तौरेत कदीम इब्रानी ज़बान में लिखी हुई है और यहूदी रिवायतों के मुताबिक ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है, क्योंकि इनका मानना है कि ये 5 पार्ट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए थे।
ان کی تورات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے طوفان کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ یہودی دھرم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میری عبادت کرو گے اور میرے دیے گئے سارے حکم کو مانو گے تو میں تمہاری نسلوں میں بڑی بڑی قومیں پیدا کروں گا۔ آج بھی یہودی دھرم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ان حکموں کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہودی دھرم میں مردوں کے لیے ختنہ کرنا فرض مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہودی انسان ختنہ نہیں کرتا ہے تو وہ یہودی قانون کے حساب سے یہودی نہیں رہتا ہے۔ حالانکہ آپ کو بتاتے چلے کہ اسلام میں ختنہ کو فرض نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف سنت ابراہیمی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے ختنہ کی تھی۔ یعنی دوستو، یہودی لوگ بھی بالکل مسلمانوں کی طرح ہی ختنہ کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں یہودیوں کی عبادت کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلے کہ یہودی دن میں 3 بار عبادت کرتے ہیں، جن میں سے صبح اور دوپہر کی فرض ہے، جبکہ شام کی ضروری نہیں۔ لیکن اگر ایک یہودی انسان چاہے تو شام کی عبادت کو بھی اپنے اوپر واجب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی دھرم کے ماننے والے لوگ ہر ہفتے کے آخر میں لگاتار 26 گھنٹے اپنی عبادت کے لیے نکال لیتے ہیں۔ یعنی ہفتے کے آخری 26 گھنٹوں میں وہ عبادت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ان 26 گھنٹوں کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب جمعے کی شام میں سورج ڈھلتا ہے، اور یہ وقت اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک ہفتے کی رات میں 3 ستارے نظر نہیں آ جاتے۔ یعنی جمعے کی شام سے لے کر ہفتے کی رات تک یہ لوگ لگاتار عبادت کرتے رہتے ہیں، اور اس بیچ میں یہ لوگ نہ تو پیسہ کمانے والا کوئی کام کرتے ہیں اور نہ ہی پیسوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی دنیاوی کوئی کام وہ نہیں کرتے، ہر چیز سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائٹ کو بھی یہ لوگ نہیں چھیڑتے ہیں، یعنی جو لائٹ پہلے سے جل رہی ہے اس کو نہیں بجھاتے ہیں، اور جو بجھی ہوئی ہے اس کو جلانے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان 26 گھنٹوں میں ان کے گھر پر چولہا بھی نہیں جلایا جاتا، گاڑی جیسی چیزوں کا استعمال کرنے سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی طرح یہودی دھرم کے لوگوں کی عبادت بھی جماعت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور بنا جماعت کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق جماعت کے لیے کم سے کم 10 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہودی لوگ عبادت کرتے وقت ہمیشہ اپنا چہرہ یروشلم شہر کی طرف رکھتے ہیں، جس طرح سے مسلمان نماز پڑھتے وقت ہمیشہ اپنا چہرہ کعبے کی طرف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عبادت کرتے وقت یہودی عورتیں مردوں سے الگ بیٹھتی ہیں۔ کبھی کبھی اگر یہ دونوں ساتھ میں بیٹھتے بھی ہیں تو ان دونوں کے بیچ ایک پردہ موجود ہوتا ہے، جبکہ کبھی کبھی تو عبادت کرتے وقت یہودی عورتوں کو مردوں سے پیچھے رکھا جاتا ہے۔ صبح یعنی فجر کے وقت کی جانے والی یہودیوں کی عبادت سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ لمبی مانی جاتی ہے، اور یہی دن کی وہ عبادت ہوتی ہے کہ جس میں سارے یہودی لوگ اپنی مسیحا کو یاد کرتے ہیں اور اس کی جلد سے جلد آنے کی دعا کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ یہودیوں کا یہ وہی مسیحا ہے کہ جس کو اسلام دھرم میں دجال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں اس خاص پیڑ کے بارے میں کہ جس کو یہودیوں کا پیڑ مانا جاتا ہے، اور یہودی دھرم میں اس پیڑ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس پیڑ کو پوری دنیا میں غرقد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہودی لوگ غرقد نام کے اس پیڑ کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک آنکڑے کے مطابق سن 2010 تک پورے اسرائیل دیش میں لگ بھگ 40 کروڑ غرقد کے پیڑوں کو لگا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے دیش کے ساتھ ساتھ اسرائیل گورنمنٹ اس کو انٹرنیشنل لیول پر بھی پروموٹ کر رہی ہے، اور دنیا کے الگ الگ دیشوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ لگوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی ٹی شرٹ، مگ اور بہت ساری چیزیں وقت وقت پر بانٹی جاتی ہے کہ جس پر غرقد نام کے اس پیڑ کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، اور جس میں یہ میسج دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ غرقد پیڑ کو زیادہ سے زیادہ لگایا جائے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر یہودی دھرم کا اس غرقد نام کے پیڑ سے کیا رشتہ ہے، اور آخر یہودی لوگ اس پیڑ کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟
تو آپ کو بتاتے چلے کہ مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ قیامت نہ ہوگی تب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کرے اور مسلمان انہیں قتل کر دے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اس کو قتل کر دو، سوائے پیڑ گرکد کے، کیونکہ یہ یہودیوں کے درختوں میں سے ایک ہے۔ یعنی دوستو، مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ جو جنگ ہوگی، اس جنگ میں اپنی جان بچانے کے لیے گرکد نام کے پیڑ کے پیچھے چھپ جائیں گے، کیونکہ گرکد کے علاوہ کوئی بھی پیڑ ان کو اپنے پیچھے نہیں چھپنے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں میں گرکد نام کے اس پیڑ کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ ہماری اس چینل نور حدیث کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور آنے والی ویڈیوز آپ کن کن ٹاپکس پر دیکھنا پسند کریں گے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ہم آپ کے لیے اسی ٹاپک پہ ویڈیو لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔